میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان کے سونامی کے حوالے سے۔ کیا اس میں دم ہے؟ کیا اس میں ڈیپتھ ہے؟ کیا آگے اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی ہوں گے، یا پھر اصغر خان صاحب کے بھی تحریک استقلال کے جلسے بڑے ہوتے تھے، جماعت اسلامی بھی کوئی 20-30 سال سے بڑے جلسے کر رہی ہے، لیکن پولیٹیکل کانسیکوینسز اور الیکٹورل سکسیس میں یہ ٹرانسلیٹ ہم نے ہوتے نہیں دیکھا۔ ہم دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس سونامی کا۔ میرا یہ انکشاف ہے کہ پیپلز پارٹی کو بہت کیئرفل رہنا چاہیے، کیونکہ پنجاب میں، ناردرن اور سینٹرل پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ 20-30 سال سے نون لیگ سے ہار رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سمجھیں کہ اب پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کو ٹرائی کیا جائے، شاید وہ اس طرف کا رخ کریں۔ اور پھر سندھ میں بھی نظر آتا ہے کہ جو اینٹی پی 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 ووٹ ہے، سندھی سپیکنگ ووٹ جو ہے اینٹی پی پی پی، جو کہ پی 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 کے ووٹ سے کم ہی ہوتا ہے، تو شاید وہ بھی سارا ایک امبریلا میں فائنلی اکٹھا ہو جائے اور پیپلز پارٹی کو وہاں بھی دشواریوں کا سامنا ہو۔ لیکن اس پہ ایک اور رائے بھی ہے، اور صدر زرداری اور وزیر اعظم گیلانی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کانسرٹ ہے، یا یہ ایک اس طرح کی چیز ہے جو پارٹی اوور نائٹ بنتی ہیں تو اگلے دن ختم بھی ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اس رائے کی ترجمانی کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے شرمیلا فاروقی، جو کہ بہت ویگرسلی ڈیفینڈ کرتی ہیں پیپلز پارٹی کے موقف کو۔ وہ آج پیش کریں گی اور بتائیں گی کہ یہ جو عمران خان کا سونامی، جس کو سونامی کا ایک ٹائٹل عمران خان صاحب نے خود دیا ہے اور اب باقی لوگ بھی قائل ہو رہے ہیں، کیا یہ واقعی سونامی ہے یا پھر از اٹ جسٹ اے فلیش ان دا پین؟ ہمیں جو ہے جوائن مسعود شریف خٹک صاحب بھی کریں گے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ریسنٹ ایکوزیشن ہے۔ ایک طویل عرصہ انہوں نے گزارا ہے لا اینڈ آرڈر میں، آئی بی چیف بھی رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ان کی جو نو ہاؤ ہے وہ ایگزیمپلری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے اور جو ان کے آگے کے جو ہے وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو بھی ان کی جو پالیسی ہے وہ بھی ان سے ہم جانیں گے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ پی ایم ایل نون جس کا آج جلسہ ہو رہا ہے، پی ایم ایل نون کے حوالے سے پی ٹی آئی کی کیا منصوبہ بندی ہوگی، کیونکہ ایک پی ایم ایل نون ایک انٹرینچڈ لوجسٹکلی مطلب ایک سالڈ پارٹی ہے پنجاب کی، اور چند جلسوں سے جو ہے ایک لوجسٹیکل ریالٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور میرے خیال سے شرمیلا فاروقی آپ بھی شاید اس سے اگری کریں کہ جلسے جو ہیں وہ بہت کچھ تو دکھاتے ہیں، لیکن ایک لوجسٹیکل ریالٹی ہوتی ہے، گلی گلی جو ہے محلہ محلہ جو لوگ ڈیلیور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کے گاؤں کا چودھری ہی ہوتا ہے، وڈیرا ہوتا ہے، یا اگر گلی محلے کی بات کریں تو سیکٹر انچارج، یونٹ انچارج کا ایک رول ہوتا ہے۔ خان صاحب کی اس لیول پہ ابھی جو ہے ریپریزنٹیشن شاید نہیں ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو جلسہ ہے اس کو سونامی کا ٹائٹل نہیں دینا چاہیے؟ کیا یہ ایک گزرتی ہوئی لہر ہے محض، یا واقعی ایک سونامی ہے جو آپ کو، جس طرح میں نے پریامبل میں کہا، کہ شدید دشواریوں سے گزارے گی، پنجاب میں بھی، ناردرن اینڈ سینٹرل، اور پھر سندھ میں بھی؟ دیکھیے، مجھے نہیں پتا کہ جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سونامی ہے اور سونامی لائے گی، تو ان کا کیا مقصد اور کیا مطلب ہے؟ سونامی کنوٹس ڈسٹرکشن، تباہی۔ نہیں، بٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ یور ڈسٹرکشن۔ ہی از سیئنگ دیٹ عوام جو ایک مطلب آپ کی گورننس سے تنگ ہیں 64 سال سے، آپ کی طرح کی گورنمنٹ سے، ملٹری گورنمنٹ سے بھی، آپ کی گورنمنٹ سے، نون کی گورنمنٹ سے، وہ ایک سونامی کی صورت میں سب آپ لوگوں کو جو ہے نا لے جائیں گے۔ دیکھیے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہتری یا تبدیلی ایک بہت بڑی تباہی یا ڈسٹرکشن کے بعد آئے، تو this says a lot for his policies and this says a lot for his mindset. Let's be fair, he's not talking about destruction. He's not really talking about destruction. Then please, he must specify کہ ان کا مقصد سونامی سے کیا ہے، کیونکہ سونامی جو ہم جانتے ہیں وہ سونامی یہ ہے جس سے 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی تباہی میں ہی ملک کی عافیت ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں تباہی مطلب ہے نا آپ کی تباہی، ملک کی نہیں، وہ کہتے ہیں ملک کی عافیت اور آپ کی تباہی جو ہے وہ منسلک ہیں۔ تباہی کسی کی بھی ہو، تباہی ہوتی ہے، تباہی کا مطلب ہے پولیٹکلی تباہی جو ہے وہ اکراس دا بورڈ، اگر وہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی چینج آنا ہے
تو اس کا صرف ایک طریقہ یا ذریعہ یہ ہے کہ جی تباہی ہو. تو میں اس بات سے شدید اختلاف کرتی ہوں. Okay, let me rephrase اچھا this. یو ناٹ پی ٹی آئی نا, What he means by that. یہ مسعود شریف صاحب کو اس کی بات کرنے دیجیے. آپ میری بات سنیں نا, آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو مجھے جواب دینے دیجیے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے بڑی اچھی بات ہے, ہم سب چاہتے ہیں, ہم سب کہتے ہیں جی تبدیلی آنی چاہیے, بہتر تبدیلی آنی چاہیے, نئے لوگ آنے چاہیے, ایک ایون پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے سب کے لیے. ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں, ہم سیاسی پولیٹیکل ڈیموکریٹک لوگ ہیں. اچھا اب بات تھوڑی سی یہ کرتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب پچھلے 15-16 سال سے ایک جماعت کو اپنی لے کے آگے چل رہے تھے اور اس میں بہت سارے اچھے کارکن بھی ہوں گے, بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوں گے, مجھے ایک چیز پہ بڑا شدید اختلاف ہے کہ آیا کیا ان کی جماعت میں کوئی ایسی قداور شخصیت نہیں تھی, کوئی ایسے چہرے نہیں تھے جس کو وہ قوم کے سامنے پیش کرتے اور کہتے جی یہ ہے تبدیلی, یہ میرے پاس نیا چہرہ ہے, آپ ایکس وائی زیڈ جو آپ کے بہت پرانے آزمائے ہوئے سیاستدان ہیں جو پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا دیگر جماعتیں جو فیل کرتی ہیں ان کو رد کریں اور ان کو ووٹ دیں. کیا ضرورت تھی ان کو کہ جناب وہ شاہ محمود قریشی, اعظم سواتی, خورشید قصوری, مسعود شریف خٹک اور سو آن اینڈ سو فورتھ, ایک لمبی فہرست ہے, ان کو اپنی جماعت میں شامل کریں. اب دیکھیے ہو کیا رہا ہے, ہم یہاں بیٹھ کے بات کیا کر رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ایک انصاف کا نعرہ لگاتی تھی, تبدیلی کا نعرہ لگاتی تھی, آج وہ پاکستان ٹرن کوٹس اتحاد بن گئی ہے. دوسری چیز کراچی کے جلسے کی آپ نے بات کری, میں چاہوں گی کہ مسعود صاحب بھی اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور میری آگاہی میں بھی اضافہ کریں کہ کراچی میں عمران خان صاحب آئے, انہوں نے کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں یا کراچی میں جو اکثر جو ایتھنک رائٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا, ناٹ اے سنگل ورڈ. پھر آپ نے جب بات کری نا کہ جی سیکٹر انچارج ہوتے ہیں, یہ لوگ ہوتے ہیں, یا گاؤں کا گلی کا وڈیرا جو ہے گراس روٹ لیول کی آپ نے بات کری نا کہ وہ لوگ مسائل کرتے ہیں, مجھے بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کراچی چیپٹر کا پریزیڈنٹ کون ہے, کراچی چیپٹر کا جنرل سیکرٹری کون ہے, کراچی چیپٹر کا سیکرٹری انفارمیشن کون ہے, ہوتا ہے نا ہمارا. دیکھیں نا کیے بغیر انہوں نے 2.5 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیا. بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو جماعت ہے اس کی ہائرارکی بھی تو بنانی ہے نا. آپ نے اب میں ہوں ویمنز ونگ کی سندھ کی سیکرٹری انفارمیشن ہوں, ایک ہائرارکی ہوتی ہے نا آپ کی آرگنائزیشن ہوتی ہے. وہ آرگنائز کرنے کا انہیں اگر وقت مل گیا تو اس سونامی پہ بلڈ ہی کریں گے نا. کیا بات ہے 15-16 سال سے کیا کر رہے تھے؟ 15-16 سال سے تو مسعود شریف خٹک صاحب نہیں تھے نا صاحب, بات بتائیے ان سے تو پوچھیں ذرا. دیکھیے خٹک صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہے اور ان کا یہ ایک جمہوری اور سیاسی حق ہے کہ جس جماعت میں چاہیں جانا چاہیے. تو لیکن آپ نے ابھی کہا کہ میں عمران خان کی بات دیکھیے ان کا تو یہ رائٹ ہے کہ یہ جس جماعت میں جانا چاہیں. آپ نے ابھی کہا کہ پاکستان ٹرن کوٹ اتحاد, میں تو عمران خان سے مخاطب ہوں اور میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ بھائی آپ ان لوگوں کو لے کے وہی پرانی ٹیم اور نیا کپتان, تو اس طرح تو معاملات. کپتان تو وہی ہیں, خان صاحب ہی ہیں. خان نیا کپتان اور پرانی ٹیم. یہ بھی کپتان کا بھی نہیں پتا آپ کہہ رہی ہیں. بھائی نیا کپتان عمران خان, نیا کپتان عمران خان اور پرانی ٹیم یہی پرانی ٹیم ہے, یہی لوگ ہیں. مجھے آپ کوئی نیا بندہ بتا دیجئے. ان کی سینئر وائس پریزیڈنٹ شاہ محمود قریشی, شفقت محمود ان کے جناب سیکرٹری انفارمیشن, اور خورشید قصوری کوآرڈینیٹر, نہ جانے کیا کیا, آئی ڈونٹ ایون نو کہ کیا کیا لوگ ہیں ایسے لوگ. اچھا جو بیچارے پرانے لوگ تھے, قادر خان مندوخیل, آپ کو پرانے لوگوں کی ذکر فکر ہو رہی ہے بھائی, وہ بیچارے 15 سال سے انہوں نے جدوجہد کری ہے ان کے ساتھ, ان کو تو رکھتے ہیں. نہیں تو خٹک صاحب والا تجربہ نہیں تھا نا ان کا, انہیں کیسے رکھتے ہیں؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسی قداور شخصیت نہیں تھی وہ میں خٹک صاحب سے بھی پوچھوں گا, کیونکہ ایونچولی یہ جتنے جلسے ہو رہے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, این کا ہو, ایم کیو ایم کا ہو, یا تحریک انصاف کا, یا این پی کا ہو, ان تمام جلسوں نے ایونچولی جو ٹرانسلیٹ ہونا ہے نا بیلٹ باکس میں, ووٹ میں, جب ہی کوئی حکومت میں آئے گا, یہ حکومت سے باہر ظاہر ہے. اسی لیے تو ان لوگوں کو لیا کیونکہ یہ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. وہ جو اچھے لوگ پہلے 16 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ جو کور میسج تھا تحریک انصاف کا, چینج آف فیسز, چینج آف پالیسی, نیو پاکستان, نیو فیسز, وہ تو کہیں گم گیا ہے. خٹک صاحب انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو اب پاکستان ٹرن کوٹس اتحاد جو ہے وہ کہلانا چاہیے. تو یہ بیسکلی دیٹ سمز اپ واٹ شی از بین ٹاکنگ اباؤٹ. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ؟
دیکھیں جی، شرمیلا فاروق جو باتیں کی ہیں ابھی تک، میرا خیال ہے سننے والوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کے ابھی کافی پریشان ہیں باقی چیزیں جو دیکھ رہے ہیں اس سے. ابھی انہوں نے نام لیے کافی سارے کہ ان کی نئی ایکوزیشن ہے، انہیں جاوید ہاشمی صاحب کو بھول گئے. میں خود ان کی پارٹی میں 10 سال سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ممبر رہا، وائس پریزیڈنٹ تھا پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کا. اب باقی ساری چیزیں جو ہیں دیکھیں ان کے، اب ان کی اپنی ایکوزیشن آپ پی 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 کی دیکھیں، سلمان فاروقی، رحمان ملک، بابر اعوان، شرمیلا فاروقی، یہ ان کی ساری ایکوزیشن ہے اس پی 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 کی جس کے اندر ہمارے جیسے لوگ رہے تھے. اور ان کی چیئر پرسن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، انہوں نے 2 اپنی حکومتوں میں مجھے اپنی حکومت کے آئیز اینڈ ایئرز کے تحت انٹیلیجنس کا چیف رکھا. تو ہم لوگ اگر اتنے گئے گزرے ہوتے تو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ ہمیں جنرل بابر اور ایسے لوگوں کو نہ رکھتے ہیں اپنے ساتھ. جنرل بابر خود اتنا عرصہ بیمار تھے، یہاں ہاسپٹل میں تھے، ان میں سے کوئی کبھی ان کو ملنے تک نہیں گیا، ان کے جنازے پہ بھی نہیں گئے. تو یہ ہماری ایکوزیشن کے اوپر باتیں میرا خیال ہے نہ کریں تو بہتر ہے. اب آتا ہوں میں پالیٹکس پہ. دیکھیں انہوں نے کہا کہ جلسہ اتنا بڑا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی ٹارگٹ کلنگ، دوسری تیسری بدامنی کے لیے سب سے بڑا ایک اچھا شگون تھا جو ہمارا جلسہ ہوا کراچی میں. اتنے لاکھوں لوگ آئے، پرامن رہا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک اچھی فضا میں، تو اس کی تعریف ایک اچھی ایم کیو ایم سے ڈیل، ایک اچھی ایم کیو ایم سے ڈیل کی فضا میں آپ کا مطلب؟ ایک اچھی ڈیل کسی کے ساتھ بھی نہیں. آپ دیکھیں اس وقت پاکستان میں ایک چینج کی فضا ہے. ایون دی تو سر یہ ملتان میں ایم کیو ایم کے جلسے میں اتنے لوگ یکا یک ایک دم سے آ گئے، یہ بھی کوئی کوئنسیڈنس تھا؟ مطلب دیکھیں ملتان میں کے جلسے میں اگر ان کے پاس آئے ہیں، انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے آرگنائز کر کے اپنے لوگ لے کے آئے ہیں. لیکن یہ ریچ آؤٹ شاہ محمود صاحب کو کیا ہے یا عوام کو کیا ہے؟ انہوں نے شاہ محمود صاحب کو ریچ آؤٹ کیا ہے یا عوام؟ نہیں، شاہ محمود صاحب نے کیسے کرنا تھا یہ تو دیکھیں. اگر آپ ویسے باتیں کرتے رہیں، اس میں کیڑے نکالتے رہیں ہر چیز کو، اب یہ جو اتنے لاکھوں لوگ کراچی میں یا لاہور میں تھے یا مردان میں پچھلے دنوں میں نے جلسہ اٹینڈ کیا تھا، اور آج آپ اے این پی کا جلسہ دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں جلسوں میں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ خود تو نہیں ہو رہا ہے، عوام ان دونوں سے اتنا تنگ ہے. خٹک صاحب یہ مس فاروقی آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہیں آپ کے سونامی کے حوالے سے. ایک سیکنڈ میں ختم کر لوں. جس کو یہ کانسرٹ کہتی ہیں. جی میں ایک سیکنڈ ختم جی بولیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت دیکھیں ایک پاکستان میں ایک فضا بنی ہوئی ہے جس میں یہ پی ایم ایل این، پی 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 اور مختلف اے این پی پختونخوا میں جو لوگ اقتدار میں، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، ان سب کے خلاف ایک ریاکشن ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کو آپ یہ رنگ دیں وہ رنگ دیں، میرا خیال ہے نامناسب بات ہوگی. یہ سونامی ایکچول سینس میں ہے، چل پڑی ہوئی ہے، اور ان کو بھی یہ جو ابھی پاکستان پیپل پارٹی خوش ہیں کہ شاید پی ایم ایل این کو صرف نقصان ہوگا. دل بہت بھی وائٹ. میرے خیال سے تو پیپلز پارٹی کا نقصان کی میں نے پریامبل میں ہی پہلے بات کر دی خٹک صاحب، جو ان کو خطرہ ہونا چاہیے. غلط فہمی ہے. میرے خیال سے مس فاروقی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں. آپ سے میں چاہ رہی ہوں کہ ایک میننگ فل ڈیبیٹ ہو، کیونکہ اس پروگرام میں بڑی میننگ فل ڈیبیٹ ہوتی ہے ہمیشہ سے. اب کیونکہ یہاں پر مسعود صاحب بیٹھے ہوئے اور ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اس سے دیکھیں پرسنل نہ ہونا آپ، کیونکہ پرسنل ہوں گے تو پھر میں بھی کوئی بات کہوں گا. خٹک صاحب ریلیکس میں آپ سے چلیں ان کو بات تو کرنے دیں. پریشان نہ ہو خٹک صاحب. I have a lot of respect for you. Don't talk like that please. جی مطلب اگر میں ان کو بڑے ریسپیکٹفلی ایڈریس کر رہی ہوں تو اس میں بھی ان کو اعتراض ہے. میں تو آپ کی جو ابھی آپ نے جس جماعت میں شمولیت لی ہے اس کی کچھ پالیسیز کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، اگر آپ اس کا جواب دینا مناسب سمجھیں. پریشان نہ ہو، پرسنل چیزیں تو مطلب بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، تو میں اس پہ ابھی نہیں آتی ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ مختلف پروگرامز پہ میرے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں. جب آپ کسی بھی پارٹی میں نہیں تھے، آپ پیپلز پارٹی جب آپ چھوڑ کے گئے، اس پہ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ہم نے بڑی ڈیبیٹ آپ کی سنی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں اس میں کون کون سی جماعتوں کی انوالومنٹ ہے؟ ون جی پر ایک جواب لیتے. جی سر اس کا جواب دیں خٹک صاحب. دیکھیں ان کو مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی بینچ بیٹھی تھی کراچی میں. خٹک صاحب with due respect to you, I would like your opinion. I would like your opinion.
سر آئی ووڈ لائک یور اوپینین ایز اے پی ٹی آئی ممبر. سپریم کورٹ کی ہمیں پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کیا کیا. آپ یہ بتائیے, آپ آئی بی کے چیف 2 دفعہ رہ چکے ہیں اور آپ ماشاءاللہ یو نو یو بین این انٹیلیجنٹ اسپائی اور آپ کی نالج ہے, تو آپ یہ بتائیے مختلف پروگرام پہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ نے تبصرے کیے ہیں, اس کی روشنی میں بتائیں گے کراچی میں ٹارگٹ کلنگز میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سی جماعتیں جو ہیں وہ انوالو رہی ہیں؟ جی خٹک صاحب, یور ریسپانس. دیکھیں مائی ریسپانس از سمپل. سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے یہ تینوں پارٹی جو اقتدار میں ہیں کراچی میں, سب نے ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائیں. اب اس میں اور میں کیا کہوں؟ نہیں, پارٹیز کا نام لے لیجیے. اپنا اوپینین وہ نہیں دینا چاہ رہے کیا؟ وائی مطلب تحریک انصاف. دیکھیں ایک سیکنڈ, لیٹس سمپلیفائی. جو تینوں پارٹیاں اقتدار میں کراچی میں, کون سی تینوں پارٹیاں آپ کو نہیں معلوم؟ یو نو خٹک صاحب, لیٹس فیس اٹ, واٹ شی از ٹرائنگ ٹو گیٹ ایٹ از کہ مصلحت کے تحت اب آپ وہ اپنی پرانی باتیں متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے خاص کر بھول گئے, کیونکہ اس وقت آپ کا فوکس ہے پی ایم ایل نون اور پی پی پی, اور پٹھان ووٹ جو آپ نے بہت بخوبی کیپچر کیا ہے, پنجابی ووٹ جو ہے وہ آپ نے بخوبی لگتا ہے کیپچر کر جائیں گے, تو اے این پی کو آپ سب سے پہلے نقصان پہنچائیں گے. اینڈ دین بیکاز یو ہیو کراس سپورٹ اکراس آل ایتھنیسٹیز, ایونچولی یو ول ہرٹ دی ایم کیو ایم. بٹ اٹ سیمز لائک آپ پرائیورٹائز کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو آپ نے بعد میں ہرٹ کیونکہ کرنا ہے, تو ابھی ان سے لڑائی نہیں لے رہے کہ مصلحت کے تحت. کیا یہ سچ ہے؟ نہیں, اگر لیٹ سے اگر اس طرح ہے بھی تو کوئی اسٹریٹجی, تو اس میں غلط کیا ہے؟ واٹ از رانگ ود اٹ؟ وائی شوڈ اینی باڈی آبجیکٹ؟ آپ نے اے این پی کی بات کی, اے این پی کا میں نے آپ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا میں اب دیکھیں اے این پی پختونوں کی ریپرزنٹیٹو نہیں رہی. ایک اور سوال, کراچی میں جلسہ ہوا, کراچی میں بے تحاشا ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں, ایتھنک رائٹس, اس کے اوپر کوئی بات عمران خان صاحب یا ان کی جماعت نے بات نہیں. آپ چینج چاہتے ہیں نا, آپ چاہتے ہیں کہ وہ جماعتیں جو روایتی طور پہ سیٹیں جیتی رہی ہیں اور ایوانوں میں بیٹھی ہیں ان کو نگیٹ کر کے, نہیں مصلحت کیا, اصولوں کی سیاست کی بات آپ کرتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ, دوسری اہم چیز یہ ہے, مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا عمران خان صاحب نے این ڈبلیو ایف پی کا جب نام چینج ہو رہا تھا خیبر پختونخوا, اس پہ آبجیکشن کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جواب دیں سر. دیکھیں جی, خیبر پختونخوا کے اوپر شاید مجھے ذاتی طور پہ بھی آبجیکشن ہو, تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا, یو کین آسک می اباؤٹ زرداری صاحب کے فلاں ٹائم پہ فلاں چیز پہ انہوں نے یہ بات کہی تھی. Let him complete his answer. Let him complete his answer. These are very important. The moment I start, she has to button. چلیں بولیے, آپ سننے دیں, بات کرنے دیں. جی خٹک صاحب بولیے. دیکھیں یہ ابھی کہہ رہی ہیں وہاں پر یہ بات کی ہے, ان چیزوں سے کوئی تعلق ہے؟ ان کی اپنے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں اس وقت, تو یہ اس قسم نہیں, لیکن جواب اس کا دیں. نہیں ٹھیک ہے, نہیں میں پوچھ رہی ہوں کیا عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کا نام جب تبدیل ہو رہا تھا تو اس پہ آبجیکشن کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ چلیں لیٹ ہم آنسر. جی چلیں آپ ابھی ایم آئی الاؤڈ؟ جی خٹک صاحب, تھنگ از کہ اگر آبجیکشن تھی بھی تھی, دیکھیں خیبر پختونخوا کے نام کے اوپر بہت سی آبجیکشنز ہوئی, ہزارہ صوبہ کا نعرہ وہیں سے چلا, تو اگر کوئی آبجیکشن تھی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یا تو نہ خیبر پختونخوا, اکثر پختونوں کو اس نام سے کوئی وہ نہیں ہے, صرف اے این پی نے اپنی سیاست چمکانے کی. اے این پی کا نمائندہ یا نہیں ہے لیکن تحریک انصاف کے ہیں, تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کے بارے میں اس میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گا اگر ہم اے این پی کی رائے فون پہ کسی سے لے سکیں کیونکہ بہت زیادہ ان کا نام آئے گا, بیکاز آئی تھنک یہ عمران خان کی سونامی جو ہے وہ اے این پی کو بہت افیکٹ کرے گی. اچھا ایک اور چیز میں چاہوں گی کہ مسعود صاحب, سر میں آپ سے صرف وار آن ٹیرر کے اوپر میں ایک آپ سے سوال کروں گی, اس کا جواب میں چاہوں گی کہ why are you asking me questions؟ میں آپ یہ بڑی تیاری کر کے آئی ہیں, انہوں کے پاس پیپر پڑا ہوا ہے, آپ کے حوالے سے سارے سوال تیار کر کے آئی ہیں. میں ان کی جماعت سے پوچھی ہوں, مجھے بتائیے کہ وار آن ٹیرر کے اوپر عمران خان صاحب کا کیا موقف ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں. ایک سیکنڈ, نہیں آپ نہیں دیں گے, آپ پی ٹی آئی کی نمائندگی نہیں کریں. یہ بھی نہیں پتا تو میں کیا کہوں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 10 سال سے جو جنگ ایک لڑی جا رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف, کیا وہ اس جنگ سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ تو کہہ چکے ہیں نہیں کرتے. نہیں آپ جی خٹک صاحب آپ بتا دیجئے. 100 دفعہ کہہ چکے ہیں.
وہ تو کہتے نہیں کرتے. وہ 100 دفعہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس جنگ سے نکلنا چاہیے. اوکے, پھر خورشید قصوری صاحب جو وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, جو اس وار آن ٹیرر کو کہتے ہیں کہ جی یہ جنگ ہونی چاہیے, جن کے دور میں اکبر بگٹی کا قتل ہوا, جن کے دور کے اندر عافیہ صدیقی یہاں سے بھیج دی گئی, جن کے دور میں وہمنٹلی انہوں نے مطلب بہت ساری چیزیں, شمسی ایئر بیس, نہ جانے کیا کیا چیزیں, ان کو تحریک انصاف میں لانا, ان کی شمولیت ہونی, کیا مسعود شریف صاحب اپنے اوپینین میں, I mean I can differ, کیا سمجھتے ہیں یہ صحیح پالیسی تھی؟ جی خٹک صاحب فرمائیے. وہ شخص جو ایک مائنڈ سیٹ رکھتا ہے اور عمران خان صاحب جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں وہ ایک اور موقف رکھتے ہیں, تو کیا ان کو اس جماعت میں لانا کیا کوئی صحیح فیصلہ تھا؟ Is it fair? ہر ایک پہ تو سیم نہیں ہوتا نا موقف. Is it fair to all the PTI supporters Okay, now we are going to and let خٹک صاحب answer. جی خٹک صاحب فرمائیے. یہ جو بات کر رہے ہیں وہ اور موقف رکھتے تھے اس وقت. اب یہ ہمارا پریروگیٹو ہے کہ ہم کس کو پارٹی میں لیں کس کو نہ لیں. ان کی چیئرمین صاحب سے کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی اس کے بارے میں شرمیلا فاروقی سے تو ہم پوچھ کے نہیں لیں گے کسی کو پارٹی میں. تو آئی تھنک ہمارے یہ اگر مسئلے دیکھیں, ایک منٹ وحید صاحب, جسٹ 1 minute. The point is what was his opinion and what is his opinion. The point is what matters is my leader, the leader of PTI. انہوں نے اپنے موقف بڑے کلیئرلی بیان کیے ہوئے ہیں, اینڈ اگر خورشید قصوری صاحب پارٹی میں آئے ہیں تو پھر اسی موقف کے تحت آئے ہیں. آگے اس کے بعد ان کو اس سے مسئلہ کیا ہے؟ نہیں سر, ان کو مسئلہ یہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں, we are going to go to break, but when we come back, صاحب کی فکر نہیں. اگر میں پوچھوں تو یہ جاننا چاہتی بابر اعوان کو آپ نے وائس پریزیڈنٹ کیوں بنایا؟ کیا تحریک انصاف کا جو ایک کور میسج ہے کیا وہ کہیں ختم نہیں ہو گیا؟ مسئلہ خورشید قصوری, آپ وہمنٹلی عمران خان صاحب اس چیز کو کہتے ہیں اور اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی جنگ ہماری نہیں ہے, نہیں ہونی چاہیے, اور وہ وزیر خارجہ جس جماعت میں تھے, جس کی نمائندگی کرتے تھے, جس ڈکٹیٹر کے ساتھ تھے, ان کو وہ ماشاءاللہ ان کے خلاف انہوں نے ایک جہاد بھی کری ہے. ہم بریک پہ جائیں گے لیکن میں واپس آ کے آپ سے یہی پوچھوں گا, اپنی جماعت میں لینا کیا یہ کوئی مناسب بات ہے؟ خٹک صاحب اس میں سوال ویلڈ ہے, اس کا جواب آپ ضرور دے سکتے ہیں, میرے پاس بھی اس کا جواب ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک موقف ہے, ایک آپ کی پالیسی ہے, اور آپ ایسے لوگوں کو لے لیتے ہیں جن کا موقف اس سے فرق ہے, تو ان کی سپورٹ سے جب آپ جیتیں گے تو کیا ان کے ایجنڈے پہ نہیں تھوڑا بہت آپ کو چلنا پڑے گا جو آپ کے ایک کور موقف کو کمپرومائز کرتا نظر آئے گا؟ اس پہ ہم آپ سے پوچھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد.